مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دفعہ سرکار بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ارشاد میں رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنتہ، اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحمتیں کرے. یہ حضرت علی بتا رہے ہیں کہ سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحمتیں کرے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دیا. وحملنی الی دار الہجرہ، اور جب ہجرت کی رات علی تم لیٹے ہوئے تھے اور ابو بکر میرے ساتھ تھا تو تم بستر پر آرام فرما تھے، لیکن ابو بکر مجھے اٹھا کے غار ثور کی پہاڑی چڑھ رہا. بڑے بڑے ہل جاتے ہیں اپنا جسم اٹھا کے لے جاتے ہوئے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں میں چھالے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پہ، اور غار ثور میں پہنچ کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے اپنی جھولی پیش کر دی، یا رسول اللہ کرم فرمائے یہاں آرام فرمایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَآتَكَ بِلَالٌ مِّن مَالِهِ، اللہ تعالیٰ رحم کرے ابو بکر پر کہ اس نے بلال کو آزاد کیا اپنے مال سے. پھر سرکار نے فرمایا رحم اللہ عمر، اللہ تعالیٰ عمر پر رحم کرے، یقول الحق، کہ عمر جب بھی بولتا حق ہی کہتا ہے. یہ روایت بیان کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اور روایت ہے ترمذی شریف میں. یہی عمر ہیں جن کے بارے میں حضرت علی بتا رہے ہیں کہ عمر جب بھی بولتا ہے حق بولتا ہے. اگر انہوں نے حق ہی بولا ہے تو پھر کاغذ اور قلم کا پھڈا کیوں نہ کاغذ نہیں لے آ کے دیتا جی. بعض لوگ یوں بھی بیان کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 3 دن تک جنازہ نہیں ہوا، 3 دن تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین نہیں ہوئی. اچھا اس کی وجہ تھی، وہ وجہ اور تھی. میں دیکھو جی یہ جو صحابہ تھے نا یہ آپس میں خلافت کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے تو اس لیے تدفین نہیں ہوئی. تو میں نے کہا حضرت علی دفنا دیتے. بھائی اگر یہ اعتراض باقی صحابہ پر ہے تو حضرت علی پر نہیں. حضرت علی کے مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ. پھر اچھا ایک یہ بھی اعتراض ہے کہ دیکھو جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے غسل دیا ہے، حضرت علی نے غسل دیا ہے لیکن صدیق اکبر عمر فاروق یہ قریب نہیں تھے. میں نے کہا اس میں بھی پیار کی علامات ہوتی ہیں. سرکار نے کسے قبول فرمایا، لیکن ہم جب بھی کسی صحابی کی تعریف کریں گے دوسرے کی تذلیل نہیں کریں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. وجہ یہ ہے کہ اگر اسی طرح یہ اعتراض ہی کرنا ہے تو کل کو کوئی اعتراض کرے گا یار جو اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں جن کو زیادہ دکھ ہوتا ہے ان کو تو بیچاروں کو ہوش ہی نہیں ہوتا. تو حضرت علی کو ہوش تھا نہیں، ہم اعتراض کر ہی نہیں سکتے، ہمیں اعتراض نہیں کرنا. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، سرکار کے فرمان کا میں نے خلاصہ تمہیں بیان کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جب بھی کہتا ہے حق بات کہتا ہے. وَإِن كَانَ مُرًّا، اگرچہ وہ کڑوی ہو اور اتنی کڑوی ہو قیامت تک لوگ تڑپتے رہے، عمر سچ ہی کہتا ہے. رونے والے قیامت تک روتے رہیں گے، لیکن مولا علی نے فرمایا عمر سچ کہتا ہے، عمر حق بات کہتا ہے. اور ترکہ الحق وما لہ صدیق، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس یار نے حق کی خاطر سب کو چھوڑ دیا. رحم اللہ عثمان، اللہ تعالیٰ عثمان پر بھی رحم کرے. یہ ترتیب کتنی پیاری ہے. مولا علی مشکل خشار رضی اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائی اور فرمایا اللہ تعالیٰ عثمان پر رحم کرے. تستحیہ الملائکہ، کہ عثمان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اور پھر فرمایا رحم اللہ علی، اللہ تعالیٰ علی پر بھی رحمت کرے. اللہم ادر الحق ماہو حیث دار، مولا کریم علی جہاں بھی ہو حق اس کے ساتھ ساتھ رہے. علی جہاں بھی ہو حق اس کے ساتھ ساتھ رہے، اور جہاں علی ہو وہاں حق ہوگا، جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا. اسی لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنا مشیر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رکھا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر علی نہ ہوتے تو پھر کئی جگہ میں بہک جاتا.